بیوی کی خالہ سے نکاح کا حکم، کیا بیوی کی خالہ سے نکاح ہو سکتا ہے اگر وہ بیوہ ہے؟ علی صاحب دیکھیں، بیوی کے مرنے کے بعد ہو سکتا ہے بیوی کی خالہ سے نکاح، بیوی کی موجودگی میں اس کی سگی خالہ سے آپ شادی نہیں کر سکتے۔ تو وجہ اس کی یہ کہ دو بہنوں کو جیسے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے ایک ہی ٹائم پہ، تو اسی طرح خالہ بھانجی یا پھوپھی بھتیجی کو بھی نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھیں یا بغیر ترجمہ کے؟ قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے یا تجوید کے ساتھ، جبکہ تجوید میں بہت کمی ہو؟ بنت آدم دیکھیں، دونوں کے اپنے اپنے فضائل ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ گوشت کھانا بہتر ہے یا سبزی، تو بھائی سبزی کی اپنی ضرورت ہے، گوشت کی اپنی ضرورت ہے۔ تو قرآن کے ترجمے سے پڑھنے کے الگ فضائل ہیں اور ویسے ہی تلاوت کے الگ فضائل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس نے الف لام میم کہا اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب الف لام میم تو حروف مقطعات میں سے ہے نا، اس کا تو کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے، تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ یہ 30 نیکیاں بغیر ترجمے کے پڑھنے سے ملتی ہیں، تلاوت سے۔ تو جب آپ بغیر ترجمے کے بھی قرآن کی تلاوت کریں گے تو نیکیاں ملیں گی بہت زیادہ، اس کی اپنی برکت ہوگی۔ لیکن اس سے یہ ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، تو سمجھنے کے لیے الگ ٹائم رکھیں آپ، تو ترجمہ سے پڑھیں، تفسیر سے بھی پڑھیں، اور الگ سے کچھ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بھی بنائیں۔ علماء کہتے ہیں کم سے کم مسلمان پر ایک اخلاقی ذمہ داری ہے، دینی اخلاقی ذمہ داری، کہ کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ وہ پورے قرآن کی تلاوت کرے، یعنی روزانہ ایک پارہ پڑھے۔ یہ نہیں ہو سکتا تو آدھا پڑھے، یہ نہیں ہو سکتا تو 4 مہینے میں کم از کم ایک قرآن ختم کیا جائے، اور رمضان میں لازمی ایک قرآن کی تلاوت کا دور مکمل کیا جائے، اور پھر تفسیر بھی پڑھیں اس کے علاوہ جو وقت ملتا ہے آپ کو، تاکہ سمجھ میں آئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ سنت کا اہتمام نہ کرنے والا ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ جس شخص کی زندگی میں سنت پر عمل کرنے میں کمی ہو، کیا وہ شخص ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ولی اللہ کی جو قرآن نے تعریف کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے بچتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص فرائض اور واجبات کو پورا کر لے اور عقیدہ اس کا صحیح ہو تو وہ ولی اللہ میں ہے۔ تو آپ نے جو پوچھا کہ جو سنت چھوڑ دے، تو سنت میں اگر سنت مؤکدہ مراد ہے تو جو سنت جس کی تاکید ہے، تو سنت مؤکدہ اگر کوئی کبھی کبھار چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چھوڑنے کا معمول بنا لے تو پھر وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کے ذریعے یا قول کے ذریعے جس عمل کی بہت زیادہ تاکید ہو تو اس عمل کو چھوڑنا انسان اس سے قابل ملامت ہوتا ہے، تو وہ اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے جو قابل ملامت ہو؟ باقی یہ ہے کہ ولی اللہ کے درجات ہوتے ہیں نا، ایک درجہ یہ کہ صرف آپ فرائض و واجبات پورا کر لیں، سنتوں کو بالکل بھی آپ نہ کریں، تو یہ بھی کسی نہ کسی درجے میں اللہ کا ولی ہے۔ لیکن کامل ولی بننے کے لیے ضروری ہے کہ سنت مؤکدہ کا بھی اہتمام کیا جائے، اور کیونکہ سنت مؤکدہ کا چھوڑ دینے والا قابل ملامت ہے۔ آج کچھ اسکالرز یوٹیوب پہ ایسے آ گئے ہیں جو کہتے ہیں سنت مؤکدہ کی کوئی حیثیت نہیں، اور کچھ احادیث کے حوالے بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو انہی یوٹیوبر سے میرا ایک سوال ہے کہ فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر کوئی ساری زندگی فجر کی 2 سنتیں نہ پڑھے تو آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں وہ پڑھنی چاہیے، تو بھائی حدیث میں تو آتا ہے کہ وہ صحابی نے کہا تھا بس میں یہ 5 نمازیں پڑھوں گا اور کچھ بھی نہیں کروں گا، تو آپ نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے، ان صحابی کو دیکھ لے، تو اس میں تو فجر کی 2 سنتیں بھی نہیں ہیں۔ تو جو 2 سنتوں کے بارے میں آپ کا جواب ہے نا، کہ آپ جو اس حدیث میں تعویل کرتے ہیں فجر کی 2 سنتوں والی حدیث کو سامنے رکھ کر، تو ہم اس حدیث میں وہی تعویل باقی سنت مؤکدہ کو بھی سامنے رکھ کے کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ سے اس پر امت متفق چلی آئی ہے کہ سنت مؤکدہ کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے، کبھی کبھار چھوٹ جائے تھکاوٹ میں یا ویسے ہی کبھی اگر ناغہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا معمول بنا لینا سنت مؤکدہ کے ترک کرنے کا، تو ایسا شخص شدید قابل ملامت ہے۔